تھم نیل والی کہانی پڑھنے سے پہلے مختصر پس منظر سن لیں پچھلی قسط کا، تاکہ آپ کو کہانی سمجھ آئے۔ عمر زیب نے روایت توڑ کر اپنی بچپن کی منگیتر بینا کی جگہ کسی باہر کی عورت سے شادی کی تھی۔ بینا عمر زیب کی بڑی بھابھی شیریں کی چھوٹی بہن تھی۔ ایک بیٹے کی پیدائش کے بعد عمر زیب اپنی بیوی کو لے کر حویلی آئے تھے۔ عمر زیب کی بیوی دوسری بار حاملہ تھی اور حمل میں کچھ پیچیدگیاں تھیں۔ وہ کام سے شہر گئے تھے جب عمر کی بیوی کو زچگی کا درد اٹھا اور شیریں اپنی نفرت میں وقت پر ہسپتال نہ لے گئی تاکہ عمر زیب کی بیوی مر جائے، اور پھر عمر زیب کی بیوی ایک بیٹی دریکتا کو جنم دیتے فوت ہو گئی۔ شیریں خوش تھی کہ اب اس کی بہن بینا عمر زیب کی بیوی بنے، پر عمر زیب اپنے بچوں کو لے کر شہر چلا گیا اور ایک بار پھر باہر کی عورت سے شادی کر لی۔ حویلی والوں نے ملنا بند کر دیا، پر بچے جوان ہونے کے بعد بچوں کی ضد پر انہیں گاؤں لے گیا تو سب جوان بیٹا بیٹی کو دیکھ عمر کی دولت کی لالچ میں بہت اچھے سے ملے۔ شیریں کی بیٹی ماہرہ کالج کے بہانے عمر زیب کے ساتھ شہر آ گئی اور عمر زیب کے بیٹے شاہ زیب کو محبت کے جال میں پھنسا لیا تاکہ دولت ہتھیا سکے۔ وہیں عمر زیب کے دوسرے بھائی میٹھے بنتے دریکتا کا رشتہ مانگنے لگے تاکہ دریکتا کے حصے کی جائیداد انہیں مل جائے۔ عمر زیب کے دوست کا بیٹا اشر لغاری انگلینڈ سے واپس پاکستان آیا ہے۔ غسیل مضبوط جوان اب آگے بڑھتے ہیں۔ نیم تاریک ریسٹورانٹ میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ شاہ زیب نے اپنی محسوسات، خیالات اور آنے والی تبدیلی سب کچھ مائزہ کی سماعتوں تک پہنچا دیا۔ اس نے صاف سیدھے نپے تلے انداز میں چاہت کا اظہار کر دیا۔ مائرہ کافی دیر خاموش رہی، جیسے بولنے کے لیے الفاظ جمع کر رہی ہو۔ کیا ہماری محبت کو عمر چاچا قبول کر لیں گے؟ خاصی دیر بعد اس نے خاموشی توڑی اور عجیب سا سوال کیا۔ کم از کم شاہ زیب کو تو وہ سوال عجیب ہی لگا تھا۔ کیوں؟ اس میں برائی کیا ہے جو وہ قبول نہیں کریں گے؟ بلکہ انہیں خوش ہونا چاہیے۔ وہ اپنی فیملی سے، رشتوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے ایک تڑپ دیکھی ہے ان میں، اپنے رشتوں کی محبت کے لیے۔ مائرہ نے یقین نہ کرنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ آپ لوگ اتنا عرصہ گاؤں نہیں آئے، بلکہ چاچا آپ کو لائے ہی نہیں، خود بھی ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیا، اور دونوں چاچا ہم کزنس لوگ آپ سے ملنے کی آرزو ہی کرتے رہے۔ عمر چاچا کو پسند نہیں تھا کہ اپنی فیملی سے، اپنے بھائیوں سے قریب ہوں۔ انہوں نے تو آپ دونوں بہن بھائی کو بھی نہیں آنے دیا۔ مائرہ کا لہجہ کاٹدار تھا۔ شاہ زیب اس کی کہی باتوں میں حقیقت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے پل بھر میں فیصلہ کیا اور مائرہ کو بتا بھی دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ چاچا نہیں مانیں گے، اس نے شدت سے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ مانیں گے، ضرور مانیں گے۔ شاہ زیب کا انداز قطعی بے لچک تھا۔ آپ کہہ کر دیکھ لیں، اس کے بعد جو طوفان آئے گا آپ بھی دیکھ لیں گے۔ ارے کون سا طوفان آئے گا؟ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہو۔ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاہ زیب نے کہا۔ شاہ زیب، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس وقت سے جب ہم دونوں کو اپنے اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹنی پڑیں گی۔ عمر چاچا کی آنکھوں میں نے اپنے گھرانے کے لیے بیگانگی اور بے رخی دیکھی ہے۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ مائرہ، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ پاپا اپنی فیملی سے، اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ محبت کرتے ہیں تو اتنا عرصہ انہوں نے خود کو، آپ لوگوں کو اپنے سے دور کیوں رکھا؟ دوسری شادی کے بعد تو وہ گاؤں سے بالکل ہی کنارہ کش ہو گئے تھے۔ اتنے عرصے بعد وہ آپ دونوں کو گاؤں لائے۔ کبھی سوچا ہے، کبھی پوچھا ہے ان سے؟ وہ ایک سانس میں بولی گئی۔ شاہ زیب کے ماتھے پر تشکرات کی لکیریں نمایاں ہونے لگی۔ مائرہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، جو بھی تھا شاہ زیب سوچنے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ اظہار محبت کے بعد وہ ہلکا پھلکا تو ہو گیا تھا، پر ایک اور بوجھ ذہن و دل پر سوار ہو رہا تھا۔ ویٹر بل لایا تو وہ پے کر کے اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی مائرہ کو بھی اشارہ کیا۔ اس کی تقلید میں مائرہ نے بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ آج کا سارا دن شاہ زیب کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ بہت مطمئن تھی۔ کتنی جلدی یہ مشکل مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا۔ شاہ زیب نے خود محبت کا اظہار کر کے اس کے غرور میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ گاؤں کی پروردہ ایک عام سی لڑکی نے لمبے چوڑے خوبرو شاہ زیب کو اپنا اسیر بنا ہی لیا تھا۔ بینا خالہ تو ناکام رہی تھی، پر جیت اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ جتنی بھی خوشی مناتی کم تھی۔ پہلی نظر میں ہی شاہ زیب کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل تو نہیں تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شاہ زیب اس طرح اسے محبت کرنے لگے گا۔ خود شاہ زیب کے اپنے کالج میں ایک سے ایک خوبصورت اور طرح دار لڑکی تھی۔ اس کا دل مائرہ پر آیا۔ اسے نسوانی لمس اور حدت سے روشناس کروانے والی مائرہ ہی تو تھی۔ یہ لمس، یہ حدت، یہ نرمی شاہ زیب کے لیے بہت انوکھی اور سربستہ ہی تھی، اور وہ روز بروز اس میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ شاہ زیب کا دل اسے کھوجنے کے لیے مچلتا، ہر وہ چکنی مچھلی کی طرح پھسل جاتی۔ اتنی عمر کی نہیں تھی، پر سمجھدار تھی اور نسوانیت کی قدر و قیمت سے آگاہ بھی تھی، تبھی تو وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ کتنی بار تنہائی میسر آئی تھی اس عالم میں، وہ شاہ زیب کو انجان پنے میں چھو لیتی اور پھر بیگانگی سے پیچھے ہو جاتی کہ جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی دانستہ چشم پوشی اور بناوٹی مصنوعی معصومیت شاہ زیب کے دل پر قیامت ڈالتی۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کرتا۔
شوریدا مچلتا گرم خون رگوں میں رواں تھا. وہ اپنے ہی جذبوں کی بےتابی اور بے قراری سے سہم جاتا اور ادھر مائرہ یوں ریئیکٹ کرتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. دوریکتا تیار ہو رہی تھی. اس کی فرینڈ کی برتھ ڈے تھی. شاہ زیب نے کہا تھا جب تیار ہو جاؤں مجھے اٹھا لینا, میں جب تک تھوڑی دیر آرام کر لوں. وہ بے فکر تھی اس لیے آرام و سکون سے تیار ہوئی. آئینے میں خود کو دیکھا. اب شاہ زیب کو اٹھانا تھا. اس نے بھی تو چینج کرنا تھا. اس نے گنگناتے ہوئے دروازہ نوک کیا تو وہ ہاتھ کے دباؤ سے ایک دم کھل گیا. اندر کا منظر حیران کن تھا. مائرہ شاہ زیب کے بہت قریب کھڑی اس کی ٹائی کی ناٹ باندھ رہی تھی. انداز میں جنم جنم کی بے تکلفی اور اپنائیت تھی. آہٹ سے وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے. مائرہ کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ پڑا. وہ بھاگنے والے انداز میں دوریکتا کے پاس سے گزر کر باہر آ گئی. شاہ زیب بھی بہت شرمندہ لگ رہا تھا. گاڑی میں بھی وہ اس سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا. مائرہ خود ہی اس کے بیڈ روم میں آئی تھی. وہ چینج کر کے پرفیوم اسپرے کر رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی. بڑے آرام سے پرفیوم کی بوتل اس کے ہاتھ سے لی اور خود اسپرے کرنے لگی. اس کے بال برش سے سنوارے. مائرہ کا انداز بہت عام اور نارمل سا تھا, جیسے اس بات اور اس قربت کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. ٹائی کی ناٹ ڈھیلی ہے, میں ٹھیک کرتی ہوں. ٹائی کی ناٹ باندھنے کے بہانے دوری کچھ اور بھی کم ہو گئی تھی. اس سے پہلے کہ شاہ زیب بے خود ہوتا آہٹ ہوئی اور وہ حواسوں میں واپس آ گیا. مائرہ بڑی تیزی سے باہر نکلی. وہ ندامت سے نگاہیں جھکا کے رہ گیا. میں تمہیں 9 بجے تک پک کر لوں گا. دوریکتا کو ڈراپ کر کے گاڑی موڑ کر وہ فقط یہی کہہ سکا. دوریکتا بہت چپ سی تھی. مائرہ کے انداز بہت عجیب سے ہو رہے تھے. وہ اکثر نوٹ کرتی شاہ زیب کے کپڑے دھل کے آتے تو وہ پریس کرنے کھڑی ہو جاتی. وہ گھر میں ہوتا تو مائرہ پاس ہی بیٹھی رہتی. کبھی کبھی چائے اور کبھی کھانے کا پوچھتی. اس کے ایک ایک عمل سے کوئی خاص چیز جھلکتی. دوریکتا جسے کوئی نام دینے سے قاصر تھی. اور آج اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ ہضم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا. اتنی قربت, اتنی اپنائیت مائرہ کے انداز میں تھی. جب وہ یہاں شروع میں آئی تو اتنی چھپی چھپی سی رہتی, خاموش خاموش. اس کا یہ روپ دوریکتا کے لیے حیران کن تھا. پارٹی میں بھی وہ اس معاملے کو سوچتی رہی اور ٹھیک طرح سے انجوائے بھی نہ کر سکی. آج کا فائنل ایگزامز کے بعد چھٹیاں تھیں. اس کے بعد رزلٹ متوقع تھا. تب اس نے سوچنا تھا کہ کیا کرے. اس دوران وہ فارغ ہی تھی. مائرہ بھی ایگزام دے چکی تھی. پاپا نے کہا تھا کہ جب مائرہ گاؤں جائے تو تم بھی ساتھ چلی جاؤ. جب انہوں نے کہا تھا تب وہ خوش تھی, پر اب دل بجھا بجھا سا تھا. مائرہ واپسی کے لیے تیار تھی. عمر بھی 2 دن کے لیے ساتھ ہی گاؤں جا رہے تھے. شاہ زیب بھی تیار تھا, اس لیے دوریکتا کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. سو وہ بھی جا رہی تھی, پر بےقل دل کے ساتھ. اس بار ان کا استقبال پہلے سے بھی بڑھ کر والہانہ انداز میں ہوا. گرم جوشی سب کے رویوں میں نمایاں تھی. رات کا کھانا فرح چچی کی طرف تھا. حالانکہ اورنگزیب نے کہا تھا کہ رات کا کھانا سب ادھر ہی کھائیں گے, پر بھائی اور بھاوج کے سامنے ان کی ایک نہیں جلی تھی. فرح اور نوید بڑی محبت اور اصرار سے ان تینوں کو اپنی طرف لے آئے. البتہ سونے کا انتظام تایا اورنگزیب کے گھر ہی تھا. فرح چچی نے کئی بار دوریکتا سے اصرار کیا کہ رات ان کے گھر ہی رہے, پر مائرہ اسے اپنے ساتھ لے آئی. عمر زیب کے ساتھ باقی تینوں بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہو رہی تھی. اچانک کی گفتگو کا رخ دوریکتا اور شاہ زیب کی طرف مڑ گیا. کیا سوچا ہے دوریکتا کے بارے میں؟ یہ سوال نوید بھائی کی طرف سے آیا. بھائی نوید, میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا. عمر زیب نے نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں تکنے لگے. ارے بھائی, میرا مطلب ہے کہ دوریکتا خیر سے سیانی ہو گئی ہے. خیر سے اس کی شادی کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ نہیں؟ اب کہ انہوں نے کھل کے سوال دہرایا. ابھی تو پڑھ رہی ہے, جب تعلیم سے فارغ ہوگی تو دیکھا جائے گا, عمر نے سکون سے جواب دیا. بیٹیاں سیانی ہو جائیں اور جب رشتے موجود ہوں تو اس فریضے کو جلدی ادا کر لینا چاہیے. یہ ہارون بھائی بولے تھے. کر لوں گا, پہلے پڑھ لکھ تو جائے. عمر نے بات ٹالنے کی کوشش کی. کوئی منگنی وغیرہ کوئی بات تو پکی کر لو. پڑھائی کا کیا فائدہ, بعد میں چلتی رہے گی. دوریکتا کے لیے کون سا رشتوں کی کمی ہے؟ اپنا اسجد ہے, دیکھا بھالا ہے, پڑھ رہا ہے ابھی. تعلیم مکمل ہونے پہ شادی ہو جائے گی. نوید بھائی کی بات اتنی مشکل نہیں تھی کہ عمر کی سمجھ میں نہ آتی. اب ہارون بھائی بھی بول پڑے. قاسم بھی تو ہے, اسجد سے بڑا لائق فائق ہے, پھر جس کو مرضی اپنی بیٹی کے لیے پسند کر لو. ہاں, تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو. شاہ زیب اور دوریکتا کی شادی خاندان میں ہی ہونی چاہیے. رشتے اپنے خاندانوں میں موجود ہوں تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کی دولت و عزت گھر میں ہی رہے تو اچھا ہے. اورنگزیب بھائی بھی گفتگو میں شامل ہو گئے. عمر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے, سو چپ ہو کے ہر بات پہ سر ہلاتا رہا. سب سے زیادہ شاہ زیب یہاں آ کر خوش تھا. شیریں تائی کی خصوصی توجہ, وہ محبت اسے بہت اچھی لگ رہی تھی. یہاں آ کے مائرہ سے باتیں کرنے کے بے شمار مواقع اور آزادی اس کے علاوہ تھی. کوئی پوچھنے اور دیکھنے والا نہیں تھا. دوپہر میں مائرہ کے ساتھ وہ متروک ڈیرے کی طرف نکل گیا. اتنے دنوں کی بےتابیاں اکٹھی تھیں. جذبوں کا اظہار اور قبولیت کا راستہ مل رہا تھا, اور مائرہ حوصلہ افزائی بھی کر رہی تھی, پر ایسے جیسے کسی پیاسے کو کنویں کے پاس لا کر کھڑا کر دیا جائے اور پانی پینے بھی نہ دیا جائے. عجیب اختیار اور بے اختیاری تھی. کب بات کریں گے رشتے کی عمر چاچا سے؟ وہ امید کے دیے جلائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. بہت جلدی کروں گا نہ, مگر پیا کا موڈ دیکھوں گا پہلے, اس کے بعد. مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور اب کہہ رہے ہو کہ موڈ دیکھ کر بات کروں گا.
کیا کہوں میں اس پہ؟ وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئی تو شاہزیب پریشان ہو گیا۔ مائرہ کے ماتھے کے بل اس کی جان نکال لیتے تھے جیسے۔ ایسا ہی جنونی اور انتہا پسند تھا وہ اپنے جذبوں میں۔ اچھا نا، جلد بات کروں گا، صبر نہیں ہو رہا ہے کیا؟ وہ شرارت پر اتر آیا۔ میں تو صبر کر ہی رہی ہوں، آپ سے ڈر لگتا ہے کہ آپ کی یہ بے صبری و بے قراری مجھے کسی مشکل میں نہ ڈال دے۔ بڑے ناز سے ابرو چڑھا کر دیکھ رہی تھی۔ تمہاری عزت مجھے ہر چیز سے پیاری ہے، کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یک لخت وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تو پھر چلیے گھر، ایسا نہ ہو کہ اعلان گمشدگی نشر ہو رہا ہو۔ مائرہ کے احساس دلانے پر اسے وقت گزرنے کا پتہ چلا تو وہ چونک گیا۔ اچھا آؤ گھر چلیں۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں گئے تھے تو کیا کہیں گے؟ وہ اسے امتحان میں ڈالنے والے سوال کر رہی تھی۔ کہہ دوں گا کچھ نہ کچھ، آؤ چلیں۔ شاہزیب نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ مائرہ نے بلا جھجک اپنا ہاتھ اسے تھمایا۔ شاہزیب کی نگاہوں میں محبت کے ان گنت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ مائرہ نے آنکھ چرا لی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ تیسرے دن عمر نے واپسی کا ارادہ کیا تو دوریکتا بھی اس کے ساتھ تیار ہوئی۔ شاہزیب کا موڈ کچھ دن مزید رکنے کا تھا، اس لیے عمر اور دوریکتا واپس آ گئے۔ پاپا اسے کچھ پریشان سے لگ رہے تھے مگر پوچھنے پر ٹال گئے۔ دوبارہ اس نے بھی جرا نہیں کی، خاموش ہو گئی۔ شاہزیب کی طرف سے الجھن سی تھی، کہاں وہ گاؤں کا نام سننا پسند نہیں کرتا تھا اور اب ادھر رکنے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی بے قراری کا سبب دوریکتا اچھی طرح جان گئی تھی۔ مائرہ ہی وجہ تھی جو وہ ادھر رک گیا تھا۔ جو کچھ دوریکتا جانتی اور دیکھتی تھی عمر اس سے لا علم تھے۔ وہ تو شاہزیب اور مائرہ کی بڑھتی دلچسپی سے بھی واقف نہیں تھے۔ آفس سے واپسی پر عمر اپنے دوست طاہر لوکاری کی طرف چلے گئے۔ ان مضبوط تعلقات کی ایک وجہ کچھ ملتی جلتی باتیں بھی تھیں۔ طاہر کی بیگم بھی ایک حادثے میں اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ایسی ہی کیفیت اور مسئلہ عمر کے ساتھ بھی تھا، سو ان کے خیالات میں بھی کافی حد تک ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ گاؤں سے واپسی کے بعد عمر کے پاس کافی باتیں جمع ہو گئی تھیں جو ان کے خیال میں طاہر سے ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ طاہر لوکاری انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بڑے دن بعد چکر لگایا ہے؟ وہ عمر سے بغل گیر ہوئے اور پھر الگ ہو کر اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ 7 دن ہی تو ہوئے ہیں، اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں گزرا۔ وہ پھیکے سے انداز میں زبردستی مسکرائے۔ کیا بات ہے، اپسیٹ سے لگ رہے ہو؟ طاہر فوراً تاڑ گئے کہ کوئی بات ہے۔ میں گاؤں گیا تھا سنڈے کو، 2 دن رہا ہوں۔ شاہزیب ابھی تک ادھر ہی ہے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ یہ تو اچھی بات ہے تم گاؤں گئے ہو، مگر تمہیں خوش نظر آنا چاہیے۔ اپنوں سے مل کر تمہاری خوشی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، لیکن تم آج خوش نظر نہیں آ رہے۔ نہیں طاہر، خوش تو ہوں۔ وہ بولتے بولتے رک گئے۔ طاہر اس دوران اسے دیکھتے رہے کہ وہ خود سے کوئی بات کرے اور ان کا یہ عمل عمر کو بولنے پر آمادہ کر دیتا تھا۔ اس بار بھی انہیں پریشانی نہیں ہوئی۔ عمر نے ساری بات بتا دی۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے شاہزیب اور دوریکتا کا رشتہ خاندان میں ہی طے کرنا چاہیے۔ اورنگزیب بھائی نے کہا ہے کہ خاندان کی عزت اور دولت خاندان میں ہی رہنی چاہیے۔ میں پریشان سا ہوں، جانے کیوں میرے دماغ میں بری بری باتیں جنم لے رہی ہیں۔ خاص طور پر میرے ذہن میں وہ خاندان کی دولت والی بات میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ تم آرام و سکون سے سوچ لو، پھر فیصلہ کرو۔ طاہر لوغاری نے مشورہ دیا۔ میری دوسری شادی کے بعد پورے خاندان میں خود ہی ڈھیٹ بن کے جاتا تھا، اپنے بچوں سے ہر بات چھپائی تاکہ نفرت کے شعلے کہیں ان کے دامن کو جلا نہ دیں۔ درمیان میں بھائیوں اور بھابھیوں کے تلخ رویے کی وجہ سے کافی عرصہ میں گاؤں جانے کی جرت نہیں نہ کر سکا اور نہ ہی ادھر سے کبھی کسی نے آ کر میرا حال احوال پوچھنے کی ضرورت محسوس کی۔ اتنے عرصے کے بعد گاؤں گیا تو اپنے بچوں کو لے گیا۔ سب نے بات کی مجھ سے، لیکن اب ایک دم سے بچوں کے رشتے کی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ کہاں تو کوئی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور کہاں اب بچوں کے رشتے طے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ میرے بچے ہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ میں نے اپنوں کی نفرتیں اور بیگانگی صحیح ہے، نہیں چاہتا اس کا نشانہ میری اولاد بنے۔ بولتے بولتے عمر جذباتی ہو گئے اور آواز بھی بھر گئی تو طاہر نے اپنا بازو ان کے کندھے کے گرد حمال کر دیا۔ فی الحال خاموش رہو اور دیکھو، تمہاری اولاد ہے، تمہیں اپنی اولاد کے معاملے میں پوری طرح اختیار اور آزادی ہے۔ جہاں تمہارا دل چاہے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرو اور پریشان مت ہو، مرد بنو۔ کیا عورتوں کی طرح ٹسلے بہانا شروع کر دیتے ہیں؟ طاہر نے جان کر طنز کیا اور واقعی عمر نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا۔ اور سناؤ، اشر کیسا ہے؟ بات ہوتی ہے تمہاری؟ ہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جاب میں مصروف ہے، کہتا ہے ادھر آ کر پولیس ڈپارٹمنٹ ہی جوائن کرے گا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اشر بہت سمجھدار اور بہادر ہے، خطروں سے بے نیاز اور نڈر، اس کے لیے یہی مناسب ہے۔ عمر نے سراہا۔ طاہر نے ہولے سے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ طاہر نے چائے کے ساتھ خاصا اہتمام کر لیا۔ یہی وجہ تھی جب عمر زیب گھر واپس آئے تو کھانے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ دوریکتا نے اکیلے ہی کھانا کھایا۔ مائرہ چھٹیوں کے بعد گاؤں سے آ گئی تھی اور شاہزیب پر زور دے رہی تھی کہ عمر چاچا سے اپنے اور اس کے رشتے کی بات کرے، کیونکہ اس کی بینا خالہ بھی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ باسط مائرہ سے 3 سال بڑا تھا۔ بینا کی بڑی آرزو تھی کہ مائرہ اس کی بہو بنے، پر شیری کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اس کی نگاہ شاہزیب پر تھی۔ ادھر مائرہ نے اپنے رشتے کا بتا کر شاہزیب کو پریشان کر دیا تھا۔ مائرہ نے کہا تھا کہ امی ابو ہاں کر دیں گے اگر آپ کی طرف سے خاموشی رہی۔ میں آج پاپا سے بات کرتا ہوں۔ وہ مائرہ کو تسلی دے کر پاپا کے بیڈ روم کی طرف آ گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھے۔ مانو سے یاد آیا کہ اس وقت وہ اسٹڈی روم میں ہوں گے۔ اس نے ادھر کا ہی رخ کیا۔ وہ مطالعے میں مگن تھے۔ شاہزیب ان کے سامنے رکا تو وہ چونک گئے۔ جانے کیا بات تھی جو اس وقت وہ ان کے پاس آیا تھا؟
کیونکہ جب وہ اسٹڈی روم میں ہوتے تو سختی سے کہتے کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ شاہ زیب کے چہرے پہ بے پناہ سنجیدگی اور اضطراب تھا۔ عمر پریشان ہو گئے اور کتاب بند کر کے رکھ دی۔ پاپا، آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ کہتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ خیریت تو ہے؟ اس وقت کون سی بات کرنی ہے جو تم نے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور کہتے ہوئے گھبرا بھی رہے ہو؟ پاپا، میں مائرہ سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے تمام تر حوصلہ جمع کر کے کہہ ہی دیا۔ ادھر عمر حیران حیران نگاہوں سے اسے تکتے رہ گئے، جیسے یہ توقع نہ کر رہے ہوں کہ وہ یہ بات کر سکتا ہے۔ باہر اسٹڈی روم کے دروازے کے ساتھ مائرہ چپکے سے کھڑی تھی۔ وہ شاہ زیب کے پیچھے آئی تھی۔ وہ خود اپنے کانوں سے سننا چاہتی تھی سب کچھ۔ شاہ زیب نے اپنی بات کر دی تھی۔ اب اندر خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ ایک سوئی بھی گرتی تو جیسے آواز آ جاتی۔ تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ اور ابھی تمہاری عمر ان باتوں کے قابل نہیں ہے، 20 سال کے بھی نہیں ہوئے ہو پورے، اور شادی کی بات کر رہے ہو؟ عمر زیب بڑے تلخ انداز میں گویا ہوئے۔ باہر کھڑی مائرہ سر تپا سلگ اٹھی۔ عشق عاشقی کے چکر سے نکل آؤ، اپنی تعلیم پر توجہ دو اور جاؤ اپنے بیڈ روم میں، عمر زیب نے بے لچک اور ٹھوس انداز میں کہا۔ شاہ زیب کے کندھے جھک سے گئے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر نکلا۔ مائرہ تیزی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ شاہ زیب اس کی وہاں موجودگی سے بے خبر آگے بڑھ گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں گھسا، مائرہ تب دروازے کی اوٹ سے باہر نکلی۔ اس کے تو پورے وجود میں آگ لگ گئی تھی۔ عمر چاچا نے شاہ زیب کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی تھی اور اس کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا تھا۔ بزدل کہیں کا۔ اس نے بڑے تنفر سے یہ لفظ ادا کیے۔ وہ ابھی اور اسی وقت شاہ زیب سے اس بزدلی کی بات کر کے شرم دلانا چاہتی تھی، مگر رات کافی ہو گئی تھی اور اسے غصہ بھی بہت زیادہ آیا ہوا تھا۔ وہ بات کرتی تو لازماً اس کی آواز اونچی ہو جاتی اور پھر کوئی نہ کوئی جھاگ جاتا، سب کو پتہ چلتا اور بات بڑھتی۔ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی، بلکہ خاموشی سے سب کام انجام ہوتا دیکھنا کی خواہش مند تھی۔ دوسری طرف عمر زیب اور شاہ زیب بھی جاگ رہے تھے۔ عمر کی پریشانی اپنی جگہ تھی، شاہ زیب کی پریشانی اپنی نوعیت کی تھی کہ پاپا اس کی بات ہی نہیں سنے، الٹا انسلٹ کر دی۔ تینوں نفوس اپنی اپنی جگہ خود کو حق بجانے تصور کر رہے تھے۔ مائرہ اور شاہ زیب کالج جانے کے بجائے قریبی ریسٹورینٹ میں آ کے بیٹھے تھے۔ یہاں فیملی کیبن بھی تھے، وہ دونوں بھی ایک ایسے ہی کیبن میں موجود تھے۔ دوریکتا کو ڈراپ کر کے دونوں نے یہاں بیٹھ کر بات کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ آپ نے چچا سے بات کی رات کو؟ شاہ زیب نے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مائرہ اس کے چہرے کے تاثرات میں موجود شکست کی کوئی تحریر پڑھ سکے۔ ہاں کی تھی۔ خاصی دیر بعد وہ گویا ہوا۔ کیا کہا آپ نے اور پھر چاچا نے کیا جواب دیا؟ وہ ایک بار پھر نگاہیں چرانے لگا۔ میں نے بات کی پاپا سے اور وہ کہتے ہیں ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو، پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو، وہ کہتے ہوئے بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مائرہ کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ شاہ زیب، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ عمر چاچا کبھی نہیں مانیں گے۔ مجھے ان کے انداز میں اپنی ساری فیملی کے لیے ایک عجیب اور بے نام سی نفرت نظر آتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی مانیں گے۔ ٹھیک ہے، امی ابو باسط کے لیے ہاں کر دیں گے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی بینا خالہ امی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، آپ نے تو اپنی طرف سے کوشش کر کے دیکھ لیا نا۔ آپ شاید میری قسمت میں ہی نہیں ہیں۔ شاہ زیب کے دل پہ باسط کے نام سے چھریاں سی پھر گئی، جیسے تڑپ ہی تو اٹھا۔ پاپا کو منانا ہوگا، پاپا کو ماننا ہوگا، تم میری محبت ہو، تمہارے لیے مجھے اگر پاپا کو چھوڑنا پڑا تو میں چھوڑ دوں گا۔ اتنا حوصلہ اور ہمت ہے آپ میں؟ مائرہ اسے آزما رہی تھی۔ حوصلہ اور ہمت بہت ہے، وقت آنے پر تم بھی دیکھ لو گی۔ اس کے لہجے میں پختہ چٹانوں کا سا عزم تھا۔ اور کون سا وقت آئے گا؟ بینا خالہ چکر پہ چکر لگا رہی ہیں اور ادھر عمر چاچا مان ہی نہیں رہے ہیں۔ وہ جھنجھلا اٹھی۔ کہا نا، پریشان مت ہو، بہت جلدی تم میری ہوگی۔ پاپا کو ماننا ہوگا، میں عاقل و بالغ ہوں، وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، نہ میں ان کی مانوں گا۔ میری اپنی زندگی ہے، اپنی خواہشات ہیں، کسی کو بھی اپنے ساتھ اپنے جذبات کے ساتھ کھیلنے یا تماشا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، بے شک وہ پاپا ہی کیوں نہ ہو۔ میں ان سے ان کی نفرت کا سبب بھی پوچھوں گا۔ اسے اپنا باپ بہت خود غرض اور سنگدل سا نظر آ رہا تھا۔ سرشاری مائرہ کی رگو پے میں دوڑنے لگی۔ منزل دور نہیں تھی، شاہ زیب چٹانی عزائم رکھتا تھا، اس نے اپنی منوا کے چھوڑنی تھی۔ مائرہ کو یقین ہو چلا تھا۔ دوریکتا بے چینی سے شاہ زیب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے ابھی تک لینے نہیں آیا تھا۔ چھٹی ہونے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس نے چوتھی بار رسٹ واچ پہ وقت کا اندازہ لگایا تھا۔ ادھر شاہ زیب ابھی تک مائرہ کے ساتھ تھا۔ اسے تیزی سے بھاگتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا کہ دوریکتا اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ مائرہ نے ہی کہا کہ دوریکتا کو چھٹی ہو چکی ہوگی، تبھی اسے ہوش آیا اور وہ تیزی سے کیچن اٹھا کر گاڑی کی سمت لپکا۔ دوریکتا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے تاخیر آنے کا سبب اس نے نہیں پوچھا، بلکہ خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ مائرہ خلاف توقع آج اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، ورنہ وہ بھی اس کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھتی تھی۔ واپسی کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ نہ مائرہ نے کوئی بات کی اور نہ ہی دوریکتا یا شاہ زیب میں سے کوئی بولا۔ شاہ زیب گاڑی میں چابی یوں ہی لگی چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ مائرہ بھی بیگ اٹھا کر اتر گئی۔ ان دونوں کا رویہ دوریکتا کو بہت عجیب اور پر اسرار سا لگ رہا تھا۔ رات جو کچھ ہوا دوریکتا اس سے لا علم تھی، ورنہ شاید اس خاموشی کا سبب کسی نہ کسی حد تک وہ جان ہی لیتی۔ شاہ زیب کے زور زور سے بولنے کی آواز پہ دوریکتا نے بہت تیزی سے سلام پھیرا۔ اس کا دل دہل سا گیا۔ پھر اس سے دعا ہی نہیں مانگی گئی۔ اس نے مسئلے
मुसल्ले को यूं ही छोड़ा और उल्टे सीधे जूते पहनकर बाहर दौड़ लगाए। शाहजेब आज से पहले कभी इस तरह ऊंची आवाज में नहीं बोला था। टीवी लाउंज का मंजर दुरेकता के लिए खासा परेशान था। शाहजेब आज से पहले कभी इस तरह ऊंची आवाज में नहीं बोला था। टीवी लाउंज का मंजर दुरेकता के लिए खासा परेशान कुन था। शाहजेब पापा के सामने अकड़ कर खड़ा था। उसकी आंखों में सरकशी और हठधर्मी वाजे थी। वो दरवाजे का पट थाम कर इधर ही खड़ी हो गई। मैं आकिल व बालिग हूँ। मुझे अपनी पसंद मुंतखब करने का पूरा हक हासिल है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे मेरे दीन ने पसंद की शादी का पूरा हक दिया है। वो गोया एक एक लफ्ज़ चबा कर बोल रहा था। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर शाहजेब। उमरजेब पूरी कुव्वत से धाड़े, पर शाहजेब अपनी जगह से ना हिला, वहीं जमा रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ, शादी करनी है तो सिर्फ मायरा से करनी है। मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ पापा, पर ये मत समझिएगा मैंने हार मान ली है। आप ठंडे दिमाग से सोच लें, फिर मुझे जवाब दें। मैं इंतज़ार कर लूँगा। इस वक्त दुरेकता को शाहजेब बहुत खुदगर्ज नजर आ रहा था। पापा के सामने किस तरह बदतमीजी से अकड़ कर खड़ा था। मायरा का नाम लिए जाने पे उस पर सारी हकीकत खुल गई कि सारा झगड़ा और असल लड़ाई किस बात पे है। शाहजेब दम दम करता दुरेकता को हाथ से परे करता निकल गया। वो भागकर पापा के पास आई, जो कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गए थे। उनके सामने जमीन पर बैठ गई और उनके दोनों हाथ थाम लिए, जो बेहद सर्द से महसूस हो रहे थे। पापा, आप ठीक है ना? जाओ, मैं ठीक हूँ। उनके लहजे में आंसुओं की आमेजिश थी। दुरेकता के दिल को कुछ हुआ। पापा, क्या हुआ है आपको? और भाई आपको क्या बोल रहे थे? मुझे भी तो बताए ना। वो परेशानी से गोया हुई। बैठो इधर ऊपर। उमरजेब ने सोफे की तरफ इशारा किया। उनकी परेशानी की एक रग फड़क रही थी, और ये उसी वक्त होता था जब वो बहुत परेशान होते और किसी से कुछ कह ना पाते। आज ऐसा लग रहा था अगर उन्होंने दिल पर बड़ा बोझ ना उतारा तो उनका दिमाग, दिल, वजूद सब रेजा रेजा होकर फिजा में बिखर जाएगा। तो रेखता उनके दोनों हाथ थामे सख्त परेशानी के आलम में उन्हें देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उस कोशिश में वो दरेकता को पहले से बढ़कर काबिल रहम लगे। उसका दिल कटने लगा और आंखों में नमी दर आई। वो कहता है कि मायरा के लिए मेरा प्रपोजल लेकर जाएं फौरन, वरना उसने धमकी दी है कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो कोर्ट मैरिज कर लेगा, कुछ उल्टा सीधा कर लेगा अपने साथ। उमरजेब एकदम बरसों की बीमार नजर आने लगी। अचानक शाहजेब को क्या हो गया था? कैसी बातें कर रहा था वो? पापा के सामने उसने आज तक आंखें उठाकर बात ना की थी, और आज खुद उसने शाहजेब को कितनी बदतमीजी से बात करते सुना और देखा था। मायरा कहीं नजर नहीं आ रही थी। सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शाहजेब दिल की भड़ास निकाल कर जा चुका था। दुरेकता और उमरजेब बिल्कुल खामोश थे। एक तूफान ने उनके घर का रुख कर लिया था। ये तूफान अपने साथ सब कुछ बहा देने के दर पे था। पापा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दुरेकता ने भीगी आंखों समेत मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए उन्हें तसल्ली दी, तो वो फकत सर को हिलाकर रह गए। उमरजेब ने आने वाली वक्त की आहटों को पहचान लिया था। शाहजेब के तेवर हार मानने वाले नहीं लग रहे थे। उन्हें ही झुकना था। सारी उम्र खुद को खानदानी साजिशों के ताने बानों से दूर रखा था, पर इतनी एहतियात के बावजूद होनी होकर रही थी। इस बार जब वो गांव गए तो तीनों भाइयों ने जिस तरह रिश्तों की बात की थी, तब से वो अंदर ही अंदर खटकने लगे थे। मगर उन्हें कुछ खुश फहमियां भी लाहक थी, जो शाहजेब की सरकशी ने दूर कर दी थी। मायरा भाई का अपना खून था। अगर ये शादी हो जाती तो इसमें मुजायका भी तो नहीं था, पर शीरी ने मायरा को मोहरा बनाकर आगे बढ़ाया था। वो अच्छी तरह जान गए थे। बरामदे और बैरूनी गेट के अलावा सारे घर की लाइटें ऑफ थी। शाहजेब ने गाड़ी ड्राइववे में खड़ी करके आहिस्ता से दरवाजा खोला। सारा घर खामोशी और सन्नाटे में डूबा हुआ था। पापा के बेडरूम के सामने से गुजरते हुए एक सानिया के लिए उसके कदम रुके, फिर फौरन ही आगे बढ़ गए। मायरा उसका इंतजार कर रही थी। वो तो जैसे शाहजेब की आमद के इंतजार में दरवाजे से लगी खड़ी थी। उसके कदमों की मखसूस चाप को पहचान कर अपने कमरे से बाहर निकल आई। मध्यम सी रोशनी में उसका सरापा वाजे था। उसने होंठों पे उंगली रखते शाहजेब को खामोशी का इशारा किया। दोनों अंदर आकर बैठ गए। मायरा की रत जगह की गवाह आंखें देखते पापा के कमरे के बाहर से गुजरते हुए जो मलाल हुआ था वो भी खत्म हो गया था। तुमने खाना खाया? शाहजेब ने पूछा। मायरा ने सर झुकाते नफी में सर हिलाया। मायरा, क्यों नहीं खाया? वो फिक्रमंदी से बोला। भूख नहीं है। उमर चाचा बहुत अपसेट हैं। बात मनवाने के, जिद करने के और भी बहुत तरीके हैं। अब वो सोच रहे होंगे कि इसके पीछे मेरी माँ का या मेरा हाथ है, जिसकी वजह से आप उनसे यूं बोले। मैं अपनी फैमिली और अपनी इज्जत के लिए बहुत हसास हूँ। मायरा का लहजा बहुत मजबूत था। तुम्हारी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। पापा कुछ बोल के तो देखें। मैं अभी जवाब मांग लेता, पर पापा भी सो रहे हैं। कल देखूंगा, और तुम फिक्र मत करो, पापा जल्द नॉर्मल हो जाएंगे। ये कहते शाहजेब ने मायरा को बाजू के घेरे में समेट लिया। कुछ पल खामोशी से गुजरे, फिर मायरा जल्द शाहजेब से दूर हो गई। आराम करें, रात काफ़ी हो गई है। इस तरह यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी, फिर देखूंगा कहाँ भाग के जाओगी मुझसे। शाहजेब ठंडी सांस भरता पलट गया। अगर वो एक बार पीछे मुड़ के देख लेता तो उसे मायरा की आंखों में अनजानी सी खुशी और कामयाबी की चमक साफ नजर आ जाती। उसे मायरा की आंखों की सुर्खी तो नजर आई थी, पर उमरजेब के दिल का खून उसे बिल्कुल नजर नहीं आया था। उसकी सरकशी का घाव भरने वाला नहीं था। अपनी दिली ख्वाहिशात के सामने, उनकी तकमील के सामने उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मोहब्बत की काली पट्टी जो जवान आंखों पे बन जाए तो फिर अपनी भलाई भी नजर नहीं आती। उमर शिकस्त खुर्दा नजर आ रहे थे। शाहजेब आज भी उनके सामने खड़ा था, पर उसकी आज आंखें झुकी हुई थी।
عمر نے ہار مان لی تھی اور مائرہ کے گھر رشتہ جلد لے جانے کا کہہ دیا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد اورنگزیب بھائی سے بات کروں گا۔ اب مائرہ کا اس طرح ہمارے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جس لڑکی نے کل بہو بن کر ہمارے گھر آنا ہے اسے اپنے ماں باپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ شاہزیب بہت شرمندہ تھا پر عمر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بولنے سے روک دیا۔ بس ٹھیک ہے، میں غلطی پہ تھا۔ کچھ بھی صحیح، مائرہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، ایک طرح سے میرا اپنا خون ہے۔ وہ میری بہو بن جاتی ہے تو اچھی بات ہے، اپنے خاندان کے ساتھ میرا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا ہے، میرے پاس اپنی برسوں پرانی غلطی کی تلافی کا سنہری موقع ہے۔ آخری جملہ انہوں نے بہت ہی آہستہ آواز میں کہا، جو کوشش کے باوجود شاہزیب نہ سن سکا۔ اسے تو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی تھی، دلی مراد اتنی آسانی سے پوری ہونے جا رہی تھی۔ اس کے پاس مزید کچھ سوچنے کا کام ہی نہیں تھا۔ ہنستا مسکراتا مائرہ کو خوشخبری سنانے کے لیے ڈھونڈنے لگا۔ عمر زیب نے طاہر لغاری کو بھی گاؤں ساتھ جانے کے لیے کہا تھا۔ ہاں، دوریکتا اور شاہ زیب اس بار ساتھ نہیں جا رہے تھے، صرف عمر زیب اور طاہر لغاری ہی جا رہے تھے۔ شاہ زیب کے لیے مائرہ کا رشتہ طلب کرنا تھا، رسم و رواج کو بھی تو دیکھنا تھا، ورنہ شاہ زیب کا بس چلتا تو مائرہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس لے آتا ہمیشہ کے لیے۔ طاہر لغاری عمر زیب کے ساتھ مائرہ بھی آئی تھی، وہ اپنی ساری چیزیں بھی سمیٹ کے لے آئی تھی۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ گھر میں ہونے والی سرگرمیوں سے بے خبر رہتی۔ پھر شاہ زیب اسے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتاتا تھا، اس لیے وہ گاؤں واپسی پہ بہت خوش تھی۔ عمر زیب کے ساتھ طاہر لغاری اور مائرہ کو دیکھ کر شیریں ٹھٹک سی گئی۔ مائرہ نے اشاروں میں ان کی آمد کا مقصد بتا دیا تھا، اس کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ ہارون اور نوید تک بھی خبر پہنچ گئی، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دونوں کی بیویوں کو پتہ نہ چلتا۔ ذرا سی دیر میں سب ان کے ہاں جمع ہو گئے۔ عمر نے اپنی آمد کی غرض و غایت بیان کر دی۔ اورنگزیب بہت خوش ہوا، اٹھ کر بھائی کو گلے لگایا۔ مائرہ تمہاری بیٹی ہے، ابھی ہماری نہیں ہے، نہ اس پہ ہمارا کوئی حق ہے۔ اورنگزیب کے لہجے سے ہی اس کی خوشی محسوس کی جا رہی تھی۔ فرح اور فوزیہ قدرے الگ بیٹھی شیری کو دیکھ رہی تھی۔ سب کو مٹھائی کھلاتے ہوئے وہ کتنی خوش نظر آ رہی تھی، جیسے میدان مار لیا ہو۔ شاہ زیب اور مائرہ کی بات پکی ہو گئی تھی۔ فرح اور نوید میں بحث چل رہی تھی۔ میں کہتی ہوں اب آپ بھی بات کریں عمر بھائی سے، اس سے پہلے کہ کوئی اور یہ تیزی دکھا جائے۔ اب آپ اپنے طور پر کہہ دیں عمر بھائی سے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ ارے میں کیسے بات کر دوں؟ پچھلی بار اس موضوع پر بات ہوئی تھی تو عمر نے کہا تھا کہ ابھی دوریکتا پڑھ رہی ہے، چھوٹی ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ نوید نے پرانی بات کے الفاظ رد و بدل کے ساتھ پھر سے اپنی شریکے سفر کے سامنے دہرائے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ ابھی آپ عمر بھائی کے پاس تو نہیں گئے ہیں نا؟ جب ہم ان کے گھر جا کر ازیت کے رشتے کی بات کریں گے تو پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری بیٹی چھوٹی ہے۔ یہ تو ہر باپ کہتا ہے، مگر ایک نہ ایک دن بیٹی ذات کو پرائے گھر رخصت تو کرنا ہوتا ہے۔ عمر خوش ہوگا، ہمارا ازیت لائق فائق تعلیم حاصل کرا ہے، عمر کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے بیٹی دینے میں۔ آخر کو اورنگزیب بھائی کی طرح آپ بھی اس کے بھائی ہیں۔ شیری بھابھی نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہماری مائرہ چھوٹی ہے، انہوں نے تو شکر ادا کیا ہے شاہ زیب کے رشتے پر، آخر کو اتنی بڑی جائیداد کا وارث ہے۔ راج کرے گی مائرہ۔ فرح کے لہجے سے رشک و حسد صاف محسوس ہو رہا تھا، وہ بول رہی تھی اور نوید خاموشی سے سن رہے تھے۔ دل میں بیگم کی باتوں سے وہ بھی متفق تھے۔ کچھ اس طرح کی باتیں حویلی کے دوسرے حصے میں موجود فوزیہ اور ہارون بھی کر رہے تھے۔ فوزیہ تو باقاعدہ شوہر سے لڑ رہی تھی، آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور فرح نوید بھائی کے ساتھ رشتے کے لیے چلی جائے گی۔ آپ بھی عمر کے بھائی ہیں، اس کی بیٹی پہ ہمارا بھی حق ہے۔ میں 2 3 دن تک جاؤں گا عمر کی طرف۔ بالآخر ہارون زیب نے فیصلہ کر ہی لیا۔ فوزیہ کی بانجیں خوشی سے کھل گئی۔ میں بھی تو جاؤں گی نا، آخر کو قاسم کی ماں ہوں، صاف کہہ دوں گی عمر بھائی سے کہ دوریکتا ہماری امانت ہے۔ وہ ہاتھ نچا کے بولی۔ ہارون دل میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ عمر نے تو کہہ دیا تھا کہ جب تک دوریکتا تعلیم سے فارغ نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ اس کا رشتہ طے کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور فوزیہ نے ناک میں دم کیا ہوا تھا کہ جاؤ اور جا کے عمر بھائی سے بات کرو۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں فرح اور نوید ان سے پہل کرنے میں بازی نہ لے جائیں۔ شیریں بھابھی کی تیزی اور عقل مندی سے دونوں ہی خائف تھے۔ اس نے مائرہ کو شہر عمر بھائی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اور اب بالآخر وہ اسی گھر کی مالک بننے جا رہی تھی۔ تیزی اور ہوشیاری اس کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ عمر زیب شاہ زیب کی ضد سے مجبور ہو کر گاؤں آئے ہیں۔ ایک بوجھ عمر کے سر سے اتر گیا تھا۔ شاہ زیب کی ضد پوری ہو گئی تھی، اب بہن ہونے کی حیثیت سے دوریکتا کے اپنے ارمان تھے۔ وہ چاہ رہی تھی کہ دھوم دھام سے بھائی کی منگنی ہو۔ عمر اس کی خواہش ٹال نہیں سکتے تھے، چنانچہ منگنی کے دعوت نامے چھپوائے گئے، عمر کے دوست احباب میں تقسیم ہوئے۔ مائرہ کے لیے بوتیک سے زرگ برگ تولی کا جوڑا لیا گیا، ساتھ جوڑری، بہت دھوم دھام سے منگنی ہوئی۔ اب باضابطہ طور پر مائرہ شاہ زیب کی منگیتر بن گئی تھی۔ وہ آئے روز گاؤں پہنچا ہوتا یا پھر مائرہ کی کالج۔ اپنے مستقبل اور پڑھائی کی طرف سے وہ بالکل لاپرواہ ہو گیا تھا۔ دل و دماغ میں مائرہ سے ملنے کی دھن سمائی رہتی، باقی دنیا کی کسی چیز کا اسے ہوش نہیں تھا۔ اس کی دنیا مائرہ سے شروع ہو کر مائرہ پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے شاہ زیب پہ کیا جادو کیا تھا جو اسے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، بس وہ ہی تھی۔ عمر زیب کی طبیعت گزشتہ ہفتے سے خراب تھی۔ تھوڑا سا گلا خراب ہوا، اس کے بعد زکام شروع ہوا، پھر پورے جسم کو بخار نے جکڑ لیا۔ وہ کہیں آنے جانے کے قابل ہی نہیں رہا، گھر پہ بستر کا ہی ہو کے رہ گیا۔ طاہر لغاری 2 دن پہلے آ کے دیکھ گئے تھے، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں آئے۔ ان کا بیٹا انگلینڈ سے آیا ہوا تھا۔ وہ دوستوں اور رشتہ داروں اور ملنے ملانے والوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اشر انگلینڈ میں ہی مقیم تھا، آج کل چھٹیوں میں پاکستان آیا تھا۔ طاہر بہت خوش تھے۔ اشر کے آنے سے پہلے وہ روز عمر زیب کے پاس آتے، کافی دیر بیٹھتے، گپ شپ لگاتے۔ وہ نہیں آ رہے تھے تو عمر بھی اداس اداس تھے۔ طاہر سے بات کر کے وہ اپنے مسئلے مسائل، دکھ درد بھول جاتے۔
9ویں 10ویں دن کی ان کی حالت میں کچھ بہتری ہوئی تو وہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے طاہر کی طرف چلے گئے۔ وہاں خوشیوں کے سارے رنگ اترے ہوئے تھے۔ طاہر لوہاری کے اکثر رشتہ دار اشر کی آمد کا سن کر آئے ہوئے تھے، جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ اشر بھی طاہر کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا اور عمر سے ملا۔ وہ چند ثانیے کے لیے اسے دیکھتے رہ گئے۔ بہت شاندار صحت تھی اشر کی، کڑیل جوان، اس کی گرفت میں مضبوطی اور سختی تھی۔ اللہ نظر بد سے بچائے، عمر نے کہا۔ اشر حال پوچھ رہا تھا، بہت صاف اور رواں اردو میں۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ انگلینڈ میں پلا بڑا ہے۔ طاہر نے اولاد کو اپنی روایات اور ماحول سے الگ نہیں کیا تھا۔ وہ انگلینڈ میں رہ کر بھی پاکستانی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ویسے بھی اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ یہاں کا کلچر، رہن سہن، زبان، بولی، کچھ بھی اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ عمر زیب کافی دیر اس سے باتیں کرتے رہے۔ اشر کچھ کام مکمل کرنے کے بعد پاکستان میں ہی رہنے کا خواہش مند تھا۔ آئندہ 2 ایک سالوں میں اس نے لوٹ آنا تھا۔ وہ بہت باشعور اور سلجھا ہوا نوجوان تھا، اس لیے عمر کو اچھا ہی لگا۔ ادھر ان کا اپنا لاڈلا بیٹا تھا جسے آج کل کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اسے بس گاؤں اور مائرہ کے کالج کے چکر لگانے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ رات کا کھانا کھائے بغیر طاہر اور اشر نے انہیں اٹھنے ہی نہیں دیا۔ کالج کے باہر گاڑی لیے شاہ زیب مائرہ کی انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ سہیلیوں کی جھرمٹ میں گیٹ سے باہر نکلی تو پہلی نگاہ شاہ زیب پر ہی پڑی۔ اس کی ساتھی لڑکیوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ مائرہ شرمندہ ہو کر انہیں ڈانٹنے لگی۔ کیوں ہنس رہی ہو تم لوگ؟ تمہارا دیوانہ آج پھر آیا ہوا ہے۔ سمرن اس کی گہری دوست چہک کر بولی۔ ہاں میں بھی دیکھ رہی ہوں، وہ کچھ تنک کر بولی تو سمرن حیرت سے اسے تکنے لگی۔ شاہ زیب دولت مند اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مائرہ کو بے پناہ چاہتا تھا۔ مائرہ بڑے فخر سے بتاتی تھی کہ شاہ زیب نے اس کی خاطر اپنے پاپا سے ٹکر لی ہے اور لڑ جھگڑ کر اسے اپنایا ہے۔ اس سچویشن میں کبھی کبھی سمرن کو اس کی بیزاری سمجھ نہیں آتی تھی۔ حالانکہ مائرہ شاہ زیب کے مقابلے میں اتنی حسین بھی نہیں تھی۔ وہ سب فرینڈز شاہ زیب کی پرسنالٹی اور اس کی نت نئی مہنگی گاڑیوں سے خاصی متاثر تھیں، پر مائرہ کی تیوریاں چڑھ ہی رہتی تھیں۔ شاہ زیب نے گاڑی کا اگلا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ خود مائرہ کا ڈرائیور کالج گیٹ سے کچھ ہٹ کر مالکن کے انتظار میں تھا۔ شاہ زیب نے پیسے دے کر اس کا منہ بند کیا ہوا تھا۔ مائرہ کے ساتھ کچھ وقت گزار کر وہ اسے گیٹ کے پاس چھوڑ دیتا، جہاں سے وہ اپنی گاڑی میں گھر جاتی۔ کچھ دن گزرتے ہی وہ گاؤں پہنچ جاتا، رات گزار کر اگلے دن گھر لوٹتا۔ اس کی دیوانگی کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ کل سبینہ خالہ اپنے بیٹے باسط کے ساتھ حویلی آئی ہوئی تھی۔ مائرہ جلدی گھر لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ جھنجھلائی ہوئی، روٹھی روٹھی سی لگ رہی تھی۔ اس کا دھیان بھی شاہ زیب میں نہیں تھا۔ اس نے بہت جلدی اس کی غیر حاضری پکڑ لی۔ کیا بات ہے، کن خیالوں میں گم ہو؟ شاہ زیب گاڑی موڑ کر مین روڈ سے اتر آیا تھا۔ پاس ہی تھوڑی سی آبادی تھی۔ اس نے گاڑی ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑی کر دی۔ اب مائرہ مکمل طور پر اس کے سامنے تھی۔ شاہ زیب، روز روز اس طرح ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ امی ابو کو آپ کا آئے روز گاؤں چلے آنا بھی پسند نہیں ہے۔ آپ اپنی ہی روایات کو بھول رہے ہیں، اس سے میری عزت پر حرف آتا ہے۔ مائرہ غصے میں تھی۔ شاہ زیب بھی غصے میں آ گیا۔ چابی اگنیشن میں لگا کر گاڑی سٹارٹ کی اور واپس ہو لیا۔ مائرہ کو کالج کے پاس کھڑی اس کی گاڑی کے پاس ڈراپ کر کے وہ زن سے نکل گیا۔ اس دوران نہ تو مائرہ نے اس سے بات کی، نہ روکنے کی کوشش کی۔ اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ باسط نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ آ گئی ہو واپس؟ وہ اسے 3 سال بڑا تھا، برکت کار ڈیل ڈول ایسا تھا کہ مائرہ سے کم 4-5 سال بڑا نظر آتا۔ شاہزیب کے مقابلے میں اس کے چہرے پر پختگی تھی۔ مائرہ آپ جناب کا مکلف کیے بغیر دھڑلے سے تم کہہ کر مخاطب کرتی۔ ہاں تم سناؤ، کیا ہو رہا تھا؟ بیگ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہونا کیا تھا، تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ آؤ تو گپ شپ لگاؤں تم سے۔ پتہ ہے یہاں میری دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ مائرہ نے انکار میں سر ہلایا۔ یہاں میری دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ تم ہو، صرف تم۔ مائرہ کا دل دھڑک اٹھا۔ اصولی طور پر باسط کے منہ سے یہ بات سن کر اسے خفا ہونا چاہیے تھا، روکنا چاہیے تھا، مگر اسے حیرت انگیز طور پر جانے کیوں یہ بات بالکل بری نہیں لگی۔ خالہ کو بہت جلدی تھی نا تمہاری منگنی کی، آخر کو تمہارے چاچا کا بیٹا بہت امیر ہے، جائیداد کا مالک ہے، اس کے سامنے ہم غریبوں کی دال کہاں گھلنی تھی۔ پیسے والے جیت گئے اور ہم غریب دل والے منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس نے بہت طنزیہ انداز میں یہ سب باتیں کی تھی۔ مائرہ خاموشی سے دیکھتی رہی، ایک بار بھی اس نے نہیں ٹوکا۔ کہا بھی تو اتنا کہ میں یونیفارم تبدیل کر دوں، پھر خالہ سے اور تم سے بات ہوتی ہے۔ اسے وہیں کچھ سوچتا چھوڑ کر مائرہ اندر غائب ہو گئی۔ پاپا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کے ساتھ ساتھ دوریکتا بھی حیران ہوئی۔ وقت آنے پر شادی ہو جائے گی۔ عمر خاصے تحمل سے کام لے رہے تھے۔ لیکن پاپا میں بہت جلد شادی کرنا چاہتا ہوں، 1-2 ماہ کے اندر، اور میں نے پلان بھی کر لیا ہے۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ ابھی تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، کم سے کم 4-5 سال لگیں گے، اس کے بعد شادی کا سوچا جائے گا۔ پاپا میں نے شادی کرنی ہے بس، مزید تعلیم میں نے حاصل نہیں کرنی۔ وہ ضد پر اتر آیا تھا۔ آپ کے ساتھ بزنس میں ہیلپ کرنی ہے، آفس میں بیٹھنا ہے۔ تمہاری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ تم شادی کے بارے میں سوچ سکو۔ 20-21 سال کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ پاپا میں سمجھدار ہوں، شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، کل سے آپ کے ساتھ آفس جاؤں گا۔ عمر سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہاں نئی دھن اس کے دماغ میں سما گئی تھی۔ شاہ زیب کا منہ بند کرنے کی خاطر انہیں اورنگزیب بھائی سے بات تو کرنی تھی۔ انہیں پتا تھا بھائی نے اتنی جلدی مائرہ کی شادی نہیں کرنی ہے۔ وہ بھی پڑھ رہی تھی، کم سے کم شاہ زیب تک ان کا جواب تو پہنچ جاتا، اس طرح اس کے ساتھ نمٹا جا سکتا تھا۔ وہ اورنگزیب بھائی سے بات کرنے کی سوچ رہے تھے کہ وہ خود ہی چلے آئے تھے۔ عمر ان سے تپاک سے ملے۔ سب کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد دونوں بیٹھ گئے۔ شاہ زیب کہیں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ ان کی متلاشی نگاہیں بے چین سی لگ رہی تھیں۔ دوستوں کی طرف گیا ہے، آپ سنائیں کیسے آنا ہوا؟
बस एक काम था तुमसे, इसलिए आया हूँ। असल में मायरा ने अपनी माँ से बात की है कि शाहजेब हर तीसरे दिन उसके कॉलेज चला आता है। उसका ये अमल मुनासिब नहीं है। अभी ये बात किसी को पता नहीं है, मगर जब खुल गई तो मेरी बेटी की कितनी बदनामी होगी, ये बात किसी ने नहीं सोची है। मैं इसलिए आया हूँ कि उसे समझाऊँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। उमर का दिल चाह रहा था ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। शाहजेब ने अपनी हरकतों से उन्हें और ख़ानदान को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने बड़ी तेज़ी से खुद को संभाला। ये वक्त होश से काम लेने का था, ना कि जोश से। भाईजान, मैं आपकी तरफ आने का सोच ही रहा था। अच्छा हुआ आप खुद आ गए। मेरा दिल है कि शाहजेब और मायरा की शादी कर दी जाए। हमारी बेहतरी इसी में है। शाहजेब जवान खून है, जज्बात पर बंद नहीं बांधे जा सकते। 2-3 माह में तैयारी करेंगे। मैं भी करता हूँ और मायरा को रुखसत करा के ले आता हूँ। औरंगजेब खामोश होकर कुछ सोचने लगे। चलो ठीक है, मैं घर जाकर श्री से बात करता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारी बात ठीक है, शादी कर देनी चाहिए। उनकी निगाहें किसी गैर मुरई नुक्ते पर मरकूज थीं। उमर ने सुकून का सांस लिया। ये मसला तो हल हुआ था। उमर ज़ेब ताहिर लोगारी को फ़ोन करने लगे। अशर ने अगले हफ्ते इंग्लैंड वापस जाना था। वो चाह रहे थे कि अशर की ज़बरदस्त सी दावत की जाए। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन दूसरी तरफ से ताहिर ने ही रिसीव किया और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। कुछ ख़ास नहीं, टीवी देख रहा हूँ। इस उम्र में और क्या करता है इंसान? ताहिर ने अपने मखसूस शगुफ्ता अंदाज में कहका लगाया तो उमर भी मुस्कुराए बगैर ना रह सके। अशर की वापसी कब तक है? यार, उसने 12 तारीख को जाना है, रात की फ़्लाइट है। ताहिर ने फ़ौरन हिसाब लगाकर बताया। तो ऐसा करो कि मैं 10 तारीख को तुम्हें और अशर को दावत पर इनवाइट कर रहा हूँ, आ जाना। नेकी और पूछ पूछ, मैं सर के बल आऊँगा। काफ़ी टाइम हो गया अच्छा सा खाना खाए हुए। ताहिर ने बात के अख्ताम पर फिर कहका लगाया। मैं तुम्हें अच्छा सा खाना ही खिलाऊंगा, चलो बाद में बात होती है। उमर ने सेल फ़ोन पर बात ख़त्म करके साइड टेबल पर रख दिया। उन्होंने जैसे ही फ़ोन रखा, मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। साहब जी, गाँव से मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। ठीक है, जाओ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। वो सोच रहे थे कि शायद औरंगजेब भाई और शेरी भाभी होंगे, पर उनके सामने नवीद भाई और फौजिया भाभी मेहमानों की सूरत में खड़े थे। नवीद भाई ने उन्हें गले लगा लिया, हाल अहवाल पूछा। फौजिया भाभी ने भी खुश इखलाकी से उनका हाल दरियाफ्त किया। फिर इस मरहले से फारिग होने के बाद उमर ने उन्हें बैठने का इशारा किया। दुरेकता को भी उनकी आमद की इत्तला मिल गई। वो सीधी ड्राइंग रूम में चली आई। फौजिया चची ने उसे बहुत प्यार से गले लगाया। इकट्ठे 3-4 बोसे उसके रुखसारों पे सब्त किए। कैसी है मेरी बेटी? तुमने तो गाँव आना ही छोड़ दिया है, काफ़ी अरसे से चक्कर नहीं लगाया है। वीकेंड पर अजयत भी आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। फारीना कह रही थी आज तुम्हें साथ लेकर आऊँ। उन्होंने अपनी छोटी बेटी का नाम लिया। दुरेकता मोहब्बत के इस पुरखलूस मुजाहरे से बहुत मुतासिर हुई। जाओगी ना गाँव मेरे साथ? वो पूरी उम्मीद निगाहों से उसे देख रही थी। उसका सर खुद ब खुद ही बेकान की अंदाज में इस बात में हिला। चची, मैं आऊँगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं। मेरे क्विज़ हो रहे हैं, उसके बाद आऊँगी। हाँ हाँ, ज़रूर आना। सब बहन भाई तुम्हारा पूछते हैं। दुरेकता का दिल मोहब्बत से सरशार हो गया कि उसके कज़न उससे इतनी मोहब्बत करते हैं। वो थोड़ी देर उनके पास बैठकर किचन की तरफ आ गई ताकि खान सामा को खाने के बारे में बताए। चाचा और चची आए थे, एहतमाम लाजमी था। भाईजान, हम आपके पास ख़ास काम के लिए आए हैं। दुरेकता के जाने के बाद फौजिया चची ने बात करने के लिए तमहीद बांधी तो उमर को ऐसा लगा जैसे वो खास काम दुरेकता के सिलसिले में हो। उन्होंने बेख्तियार पहलू बदला। फौजिया ने नवीद की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि बाकी बात तुम करो। नवीद उनकी निगाहों का इशारा समझ गया। उमर, मैं तुम्हारे पास अपने बेटे अजयत के रिश्ते के लिए आया हूँ। तुम दुरेकता को हमारी बेटी बना दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो बात करके अब उमर का चेहरा देख रहे थे, जिसपे अचानक परेशानी के साए फैल गए थे। अभी दुरेकता पढ़ रही है, छोटी है, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। उमर बोल तो रहे थे, मगर उन्हें लग रहा था जैसे उनकी आवाज़ किसी कुएं से निकल रही हो। इस मौके पे फौजिया नवीद की मदद के लिए आगे बढ़ी। अभी अजयत भी पढ़ रहा है, हम कौन सा कह रहे हैं कि अभी शादी करें। कोई रस्म कर लेते हैं ताकि सबको पता लग जाए। मैं तो कहती हूँ कि फिलहाल अजयत और दुरेकता का निकाह कर देते हैं। मायरा भी दुरेकता से 2.5-3 साल ही बड़ी होगी। इसकी शादी भी तो हो रही है, लड़कियां जल्द सयानी हो जाती हैं। मैं दुरेकता को बेटी बना के रखूंगी, आप बस हाँ कर दें। उमर परेशानी से भाई और भाभी को देख रहे थे। उन्हें निकाह वाली बात भी चुभ रही थी। जाने क्यों पस मंज़र में उन्हें किसी मनफी सूरत हाल का एहसास हो रहा था। उन्हें इस बात का खदशा पहले से था कि दुरेकता का रिश्ता उनसे ज़रूर तलब किया जाएगा। दुरेकता का रिश्ता तलब करने के पीछे उनकी अपनी गर्ज पोशीदा थी, इसलिए उमर ज़ेब परेशान थे। मैं आपको कुछ दिन बाद जवाब दूंगा। बिलाखिर उन्हें एक जवाब सूझ ही गया। जाने क्यों वो खुद को इतना कमज़ोर महसूस करने लगे थे, जो साफ इनकार ही नहीं कर पाए थे। ठीक है उमर भाई, आप सोच लें, पर जवाब हाँ में होना चाहिए। शाहजेब की शादी भी करीब है। मेरे दिल में भी अजयत के लिए बहुत अरमान है। मैं चाहती हूँ कि शाहजेब की शादी के मौके पे सैकड़ों मेहमानों की मौजूदगी में दुरेकता को मंगनी की अंगूठी पहनाऊं। उमर भाई, ये मेरी ख्वाहिश है, उम्मीद है आप हमारा ख्याल करेंगे। आखिर में फौजिया चची का लहजा लजाजत से भर गया। उमर बेबसी से देखकर रह गए। उन्हें परेशानी और सोचों की सपोर्ट करके फौजिया भाभी और नवीद भाई चले गए। रात उमर को नींद ही नहीं आई। जाने क्यों दिल बेकल सा हो गया था। सेल फोन मुसलसल सुरीली आवाज में गुनगुनाया जा रहा था। उमर ने नंबर देखा, घर से कॉल थी। उन्होंने ऑन करके कान से लगाया। दूसरी तरफ रहीम दाद था, उनका घरेलू मुलाजिम। उसने बताया कि गांव से हारून साहब और उनकी बेगम आए हैं।
آپ گھر تشریف لے آئیں۔ عمر نے فون بند کر کے رکھا تو چہرے پر پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ الہی خیر، پتہ نہیں اب ہارون بھائی کیوں آئے ہیں؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائے اور بیل بجا کر پی این کو بلایا۔ اس نے ان کا بریف کیس اٹھا کر گاڑی میں رکھا۔ باوردی شوفر نے دروازہ کھولا۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو کر جانے پہچانے راستوں پر دوڑنے لگی۔ فقط 2 دن پہلے ہی تو نوید بھائی فوزیہ بھابھی کے ساتھ آئے تھے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ اپنی خیالات کی رو میں بہتے ہوئے گھر پہنچے۔ ہارون بھائی اور فرح بھابھی انہی کے انتظار میں تھے۔ سلام دعا سے فارغ ہوتے ہی اپنی آمد کا مدعا بیان کر دیا۔ عمر، میں قاسم کے لیے دوریکتا کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور دوریکتا پر پہلا حق میرے بیٹے کا ہے، کیونکہ دوریکتا ہمیں بہت پیاری ہے، بالکل بیٹیوں کی طرح، اور میں نہ نہیں سنوں گا۔ عمر کو لگ رہا تھا وہ صبر کھو دیں گے۔ کیا انداز تھا رشتہ مانگنے کا، جیسے رشتہ مانگنے نہ آئے ہوں، دھمکی دینے آئے ہوں۔ میں جانتی ہوں عمر بھائی، آپ دوریکتا سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آخرکار وہ آئلہ کی آخری نشانی ہے۔ جس طرح مائرہ رخصت ہو کر آپ کے گھر آئی ہے، دوریکتا کو بھی رخصت ہو کر جانا پڑے گا۔ میں نے اور ہارون نے یہی سوچا ہے کہ شادی کے بعد قاسم آپ کے ساتھ گھر داماد بن کر رہے گا۔ اس طرح دوریکتا بھی آپ کے ساتھ رہے گی۔ میں بھی بیٹی کی ماں ہوں، نہیں چاہتی کہ دوریکتا کی شادی کر کے آپ اکیلے ہو جائیں۔ یہ فیصلہ آپ کی تنہائی اور بیٹی سے آپ کی محبت دے کر ہم دونوں نے کیا ہے۔ فرح یہ اس طرح بول رہی تھی جیسے اسے عمر زیب کی بھلائی سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اور عمر، اب ہاں کر دو، ایسا رشتہ اور کہاں ملے گا؟ ہارون بھائی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر خود سے قریب کر لیا۔ اس نے بڑی آہستگی سے ہارون بھائی کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ جانے انہوں نے اس کی خاموشی سے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا۔ اچھا، آرام سے سوچو پھر بتانا، مگر شاہزیب کی شادی کے موقع پہ کوئی رسم ضرور ہونی چاہیے۔ کیوں فرح؟ تم بھی تو بولو۔ انہوں نے اپنا چہرہ فرح کی طرف کر لیا تھا، جہاں خاموشی کی تائید نظر آ رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی، کیونکہ ہارون ان کے مجازی خدا نے بہت اچھے طریقے سے بات کی تھی۔ عمر زیب نے ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ نیم رضامند تھے۔ عمر بالکل خاموش تھے، درمیان میں بھائی اور بھابھی کی کسی بات پر سر ہلا رہے تھے۔ طویل ڈرائیو وے میں وہ شاندار گاڑی آ کر رکی۔ دوریکتا نے کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ طاہر انکل کے ساتھ وہ لمبا چوڑا نوجوان جو اندر کی طرف آ رہا تھا، اس کے لیے مکمل طور پر اجنبی تھا۔ آج طاہر لوغاری اور ان کے بیٹے کی ان کے گھر دعوت تھی۔ وہ کچن میں موجود خود مختلف کھانوں کی تیاری کا جائزہ لے رہی تھی، کیونکہ پاپا نے کہا تھا کہ کہیں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ طاہر لوغاری کا بیٹا پہلی بار ان کے گھر آ رہا تھا۔ اس لیے خان سامہ کے سر پہ کھڑے ہو کر اس نے سب کام کروایا تھا۔ پاپا نے اسے کہا تھا جب مہمان آ جائیں تو ڈرائنگ روم میں آ کے مل لینا۔ سو ان کے حکم کی تعمیل میں وہ ڈرائنگ روم کی طرف جا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے وقت وہ رک سی گئی۔ انکل طاہر کا بیٹا پہلی بار ان کے گھر آیا تھا، اس سے پہلے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ جھجک سی گئی۔ طاہر انکل نے بڑی محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ان کا بیٹا کھڑا ہو گیا اور بڑے مہذبانہ طریقے سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ بمشکل وہ 3-4 منٹ وہاں رکی۔ طاہر انکل آتے جاتے رہتے تھے، پر ان کا بیٹا پہلی بار آیا تھا اور اسے اجنبیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ڈرائنگ روم سے باہر آئی۔ عمر، طاہر اور اشر تینوں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر میں شاہزیب بھی آ گیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کھانا دوریکتا نے ہی سرو کیا۔ عمر نے اسے بھی کھانے میں شامل ہونے کو کہا۔ اس نے معذرت کر لی۔ کھانے کے بعد عمر نے طاہر سے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائنگ روم میں اشر اور شاہزیب بھی تھے۔ طاہر عمر کے ساتھ ہو لیے، اسے لے کر قدرے کھلی فضا میں آ گئے۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے جو اس طرح مجھے یہاں لے آئے ہو؟ طاہر لغاری اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں بولے۔ خاص بات ہی ہے، تبھی یہاں لایا ہوں۔ انہوں نے اپنی پریشانی چھپانے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ طاہر اس کے مزید بولنے کے انتظار میں تھے۔ میں پہلے ہی شاہزیب کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے پریشان تھا۔ اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ پہلے نوید بھائی اور اپنے بیٹے کے لیے دوریکتا کا رشتہ مانگنے آئے، اور اس کے 2 دن بعد ہارون بھائی آ گئے۔ وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں فوراً ہاں کر دوں تو وہ کوئی چھوٹی موٹی رسم کر لیں، بلکہ وہ نکاح کا بول رہے ہیں۔ عجیب سی دھونس اور دھمکی تھی ان کے انداز میں۔ بلکہ فرح بھابھی کہہ رہی تھی کہ میں قاسم کو گھر داماد بنا لوں، اس طرح میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ اب 2 بھائی ہیں، دونوں کی ایک ہی خواہش ہے۔ میں سخت پریشان ہوں۔ ایک کو ہاں کرتا ہوں تو دوسرا ناراض ہوتا ہے، دوسرے کو ہاں کرتا ہوں تو پہلا ناراض ہو جائے گا۔ سوچ سوچ کے میرا دماغ تھک جائے گا۔ مجھے پرانے زخم بھی بھولے نہیں ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو وہاں کیسے دے دوں؟ شاہزیب کی ضد نے مجبور کیا ہے، ورنہ اس کا رشتہ بھی میں نے دل پر پتھر رکھ کے طے کیا ہے۔ میرے اپنوں کو واقعی اگر مجھ سے محبت ہوتی تو میں یہ سب خوشی خوشی کرتا، لیکن ان کو اپنے اپنے مفاد عزیز ہیں۔ بولتے بولتے عمر کی آواز بھر آ گئی تو طاہر لغاری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے تسلی دینا چاہ رہا ہو۔ اس مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس۔ کیا؟ عمر تیزی سے بولے۔ تم اشر کو اپنا بیٹا بنانا پسند کرو گے؟ عمر پر تو شادی مرگ والی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ طاہر یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا ان کے کان دھوکہ تو نہیں کھا رہے تھے؟ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ میں اگر اشر کے لیے دوریکتا کا رشتہ مانگوں تو دے دو گے؟ اس بار انہوں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ عمر طاہر سے لپٹ گئے۔ ایسا ہو جائے تو میری پریشانی ختم ہو جائے۔ میں آؤں گا 1-2 دن تک باقاعدہ رشتہ لے کر، تم فکر مت کرو۔ انہوں نے عمر کا کندھا زور سے دبایا۔ اچانک ہی انہیں اپنا وجود ہلکا ہونے کا احساس ہوا۔ طاہر نے بہت بڑی پریشانی دور کر دی تھی۔ اشر کو دیکھتے ہی ان کے دل نے بے اختیار ایک خواہش کی تھی کہ دوریکتا کو بھی کوئی ایسا ہی ہمسفر نصیب ہو۔ ان کے دل کی خواہش رب نے جان لی تھی۔ سب کچھ بہت آسان ہو گیا تھا۔ عمر زیب نے دوریکتا کو کالج جانے سے منع کر دیا تھا کہ گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔
انہیں دوریکتا سے اشر کے رشتے کی بات کرتے ہوئے حجاب سا ہو رہا تھا۔ وہ اسے بہت پیار کرتے تھے، مگر اس موضوع پر بات کرنا انہیں بہت مشکل لگ رہا تھا۔ کوئی اور عورت ہوتی تو آرام سے بات کر لیتی، وہ خود کیا بات کرتے؟ بس کہا بھی اتنا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں، اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہو جاؤ۔ انہیں شدت سے آئلہ کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دوریکتا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خاص بات ہو، کیونکہ پاپا بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ طاہر لغاری کی طرف سے کچھ رشتہ دار مرد اور 3-4 عورتیں تھیں۔ پاپا نے چائے کے لے کر ڈرائنگ روم میں آنے کو کہا۔ آج شاہزیب بھی گھر پہ ہی تھا۔ خیر، وہ سوچتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ چاروں عورتیں اس سے ملی۔ مردوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، سب اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نروس ہو کر نگاہیں جھکا گئی۔ باہر آئی تو سکون کا سانس لیا۔ وہ باہر آئی تو کچھ دیر بعد شاہزیب باہر آتے اسے چھیڑنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے یہ مہمان کیوں آئے ہیں؟ وہ اب بھی اسے شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ مکان کے انداز میں اس کا سر نفی میں ہلا۔ طاہر انکل کی طرف سے یہ سب تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ طاہر انکل بھی پہنچنے والے ہوں گے، مٹھائی لینے رک گئے تھے۔ شاہزیب نے ساری حقیقت اس پہ عیاں کر دی۔ وہ خود میں عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ واقعی تھوڑی دیر بعد طاہر انکل بھی آ گئے۔ شاہزیب اسے دوبارہ اندر مہمانوں کی طرف لے گیا۔ سب مہمانوں کا منہ میٹھا کرایا گیا۔ طاہر انکل نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی۔ مزید دوریکتا سے یہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اٹھائی۔ عمر طاہر لغاری سے کہہ رہے تھے کہ میں کل جاؤں گا گاؤں شاہزیب کی شادی کی تاریخ لینے، ساتھ دوریکتا کے رشتے کے بارے میں بھی بتا دوں گا کہ طے کر دیا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس بات سے بہت مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ وہ اب بھی پریشان ہی تھے۔ تم اگر یہ تصور کرتے ہو کہ اس سے مسئلے پیدا ہوں گے تو ہم اشر اور دوریکتا کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی اشر کی سیٹ کینسل ہو گئی ہے، تم جس طرح کہو۔ طاہر لغاری نے کچھ دیر سوچنے کے بعد تجویز پیش کی۔ عمر کے دل کو یہ بات بھا گئی۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر لیتے ہیں۔ وہ فوراً مان گئے۔ وہاں بیٹھ کے سلا مشورہ ہوا۔ اشر کی سیٹ کینسل ہو گئی تھی، اس نے اگلے ہفتے کی دوبارہ بک کروائی تھی۔ اس کی واپسی سے 4 دن پہلے نکاح کی تقریب رکھی گئی۔ اپنے خاص ملنے جانے والوں کو عمر نے دعوت دے دی تھی، اب گاؤں جانا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ اشر اور دوریکتا کی سینس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی جلد آئیں گے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔